یہ بیٹے بڑی آزمائشوں کے بعد اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اتنی آزمائشوں کے ساتھ بڑھاپے کی حالت میں دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا جائے، اولاد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ پھر وہ اولاد عطا فرما دے۔ دیکھو نا میرے رب کی بے نیازی، اس کی قدرت دیکھو۔ جب بیٹا عطا فرمایا تو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے امور کے اندر ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک اور آزمائش آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنی پسندیدہ چیز میری بارگاہ میں قربان کرو۔ پھر خواب آیا پسندیدہ چیز، اونٹ قربان کیے، پھر قربان کیے، پھر قربان کیے، پھر کیا دیکھا؟ قرآن نے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب میں دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ شہزادے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، وہ شہزادے پھر جن کے عطا فرمانے کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی، وہ شہزادے پھر اللہ نے وہ عطا فرمائی، وہ وقت دکھا دیا، شہزادہ گود میں دے دیا، وہ شہزادہ جو بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے عطا فرمایا، اسی شہزادے کی قربانی کا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ یہ کوئی عام آزمائش نہیں ہے، چھوٹی موٹی آزمائش نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اتنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا اور پھر اللہ کی رضا کے مطابق جس طرح اللہ حکم فرمائے اس کے مطابق کر دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کا ہی کام ہوتا ہے، یہ اللہ کے خاص الخاص بندوں کا ہی کام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت ہوتی ہے انہیں۔ یہ دیکھنا کہ خواب آیا، خواب میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر ان کی تیاری کی، کیونکہ ان کو پتا تھا خواب آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب وہ عام خواب نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو خواب ہے نا وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی لیے تو خواب آیا تھا تو انہوں نے پھر تیاری باندھ لی۔ جب تیاری باندھی، دوسرا جو اللہ کا مخالف ہے، جس نے قیامت تک کا ٹائم لیا ہوا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹائم بھی دے دیا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اسی وقت جب اس کو اپنے دربار سے نکالا شیطان لعین کہ اسی وقت اس کو ختم کر دیا، نہ، اس نے وقت مانگا کہ مجھے قیامت تک ٹائم چاہیے، میں موجود رہوں۔ پھر اس نے یہ بھی مانگا کہ میں ہر بندے کے دل میں، اس کے اندر، اس کے خون میں، اس کے دماغ میں اتر جاؤں، رچ جاؤں، بس جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ملامت اور مصیبت جو ہے شیطان والی، اس کو اسی وقت ختم فرما دیتا، لیکن نہیں، اس کو جاری رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور جو سچا اللہ کا عاشق اور صادق بندہ ہوتا ہے، یہ اس کو پرکھنے کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ ادھر اس کا بھی حملہ بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے شیطان کا، ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس طرف اللہ کا دشمن، اس نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ دکھا دیا، فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اچھا راستہ بھی دکھا دیا، برا راستہ بھی دکھا دیا، اپنا بھی دکھا دیا، شیطانی بھی دکھا دیا، اپنے راستے پہ چلنے والے کا انجام جو ہے وہ بھی اسے بتا دیا، اور شیطانی راستے پر چلنے والے کا انجام جو ہے وہ بھی اس کو بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ جس نے میری محبت قدم بھر لیا ہے، یہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے میری محبت میں، کتنا یہ مستقل مزاج ہے میری محبت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے اس مقام پر بھی اس کو، حالانکہ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو ورغلانے کی کوشش کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے پر چلاؤں گا،
آگے خود ہی اس نے کہہ دیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اور مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا یہ جو داؤ ہے نا یہ نہیں چلے گا، جو تیرے خاص مخلص بندے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کا خاندان، ان کے گھر والے، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا، میں ان کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا، لیکن پھر بھی اس نے دیکھو یہاں پر بھی آ کے کوشش کی۔ حضرت مائی ہاجرہ کے پاس گیا، تجھے پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی دعوت پر لے جا رہے ہیں، یہی انہوں نے کہا ہے۔ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر وہ بیٹا جو اس کو بڑھاپے کی حالت میں ملا ہو۔ پھر آگے سے شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو تمہیں پتا ہے نا کہ ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ ہے، تو ابراہیم کو اللہ کا حکم ہے کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر۔ مائی صاحبہ نے فرمایا تو جب تو کہہ رہا ہے کہ وہ وفادار ہے اللہ کا، تو اللہ کا اسے حکم ہے تو وہ کر کے رہے گا، تو پھر تجھے تکلیف کیا ہے؟ ان کو اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ کرے، جس طرح اللہ کی رضا اس طرح ان کی رضا، اور جس طرح ان کی رضا اور اللہ کی رضا میری بھی وہی رضا ہے۔ ادھر سے منہ کی کھا کے آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ بس جا رہے ہیں، وہ لے جا رہے ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو نے کہا نہیں، یہ دعوت اس طرح کی نہیں ہے، دعوت آج ہوگی تمہاری قربانی ہوگی، دعوت تو ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے ان کو کہ لے آؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو میری راہ میں، تو تم نے تو آج ذبح ہو جانا ہے۔ اس نے کہا ذبح ہونے والا میں، حکم دینے والا میرا اللہ، اور ذبح کرنے والا میرا باپ، تجھے تکلیف کیا؟ باہر جا۔ یہ ہے نا اللہ والا، اور اس نے سچی بات کہی تھی الا عبادک منہم المخلصین، یہ اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر تو میرا داؤ فریب فاٹ نہیں چل سکتا۔ آخر کار پھر دیکھو اس نے بھی اپنا کام پورا کیا۔ یہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا، پالیسیاں، ایک پالیسی لے کے، ایک اپنا کام لے کے لوگ چلتے ہیں ایک ترتیب، ایک تنظیم کے ساتھ، ان کو بے شک پتہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی مشکلات آئیں گی، ہمارا کام نہیں چل سکے گا، چلے گا تو پتہ نہیں شاید چل جائے، ایک جگہ سے چھتر پڑے اگلی جگہ پہ، اس جگہ سے چھتر پڑے اگلی جگہ پہ، وہاں سے پڑے اگلی جگہ، وہ ان کے ارادے بڑے پختہ ہوتے ہیں، ان کا نظام بڑا مضبوط قسم کا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی ارادے کے ساتھ ہی اس نے بھی اپنا کام جو ہے نا سارے کا سارا پورا کیا۔ نہیں تو جب اس کو پتا تھا کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے چھتر پڑ گئے، آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خواب آنے پر تیار کر کے لے جا رہے ہیں، وہ شیطان تیرے ول گھرانے پر بلا وہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، خواب خیال ہوتا ہے سرکار آئے نہیں نہ کرو، بڑا اوکھا لبا جے پتر، بڑھاپے میں لبا جے، دیکھو شروع تو تسی تے ان تکلیفاں وچ مصیبتاں وچ، آخرکار تانوں پتر لب گیا بڑھاپے وچ، تے ہن اینوں ذبح کر دے جے پے، ایویں میرا مطلب ایک خواب ہی تانوں آیا ہے نا، نہ یہ نہیں کرو۔ بڑا ہمدردی کا اظہار کیتا، مار کے پتھر چوک کے انہوں نے چلا جا یہاں سے۔ وہی ان کا انداز آج تک زندہ ہے، سنت ان کی زندہ ہے۔ کس کو مارتے ہو؟ سامنے کیا ہے؟ پتھر ہے نا، دیوار بنی ہوئی ہے، دیوار پر پتھر مارنا، کوئی بندہ کہے یار آ چنگے نہیں بندے تھلو چکتے نہیں پتھر تے مار دے نہیں پتھر نو، کی فائدہ؟ کنوں کو مار دے جے؟ کیا فائدہ؟ اس پتھر کو کیا تکلیف ہے؟ او پاگلو تمہیں نہیں پتا، اللہ اپنے بندے کے انداز دیکھتا ہے، اس کی محبت میں، اللہ کے بندے کا اللہ کی محبت میں جو انداز ہے وہ محبت دیکھتا ہے کہ محبت میں یہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، کسی بھی صورت کے اندر کوئی بھی صورت ہو پھر اسے کائنات والوں میں جاری اور ساری کر دیتا ہے۔ قرآن بنا دیا، کئی دفعہ مایا وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کی اس جرات کو سلام کرتے ہوئے کائنات والوں میں چھوڑتے ہیں، قیامت آ جائے گی ان کا یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔
اچھا سنو، اب دیکھو غور کرنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، قربانی کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، ادھر مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم سے سستی ہو جاتی ہے، قربانی میں سستی نہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، قربانی میں سستی نہیں، حسد بغض یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، مگر قربانی میں سستی نہیں، قربانی میں سستی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، تو یہ جو اس میں سستی نہیں ہو رہی، یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو، سارے کام کرو، لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو کمیاں کمزوریاں ہیں نا میرے بندوں میں، وہ بھی نکال لیں گے، اور یہ جو اتنا عرصہ اعلیٰ کام ابراہیم نے کیا ہے، بے شک رہتی دنیا تک لوگوں کے اندر اور کمزوریاں ہوں گی، اور اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، دل میں محبت نہیں ہوگی، پر اپنے خلیل کی یاری کا اللہ وحدہ لا شریک نے اور وفاداری کا جو نظام چلا دیا کائنات کے اندر، فرمایا اور طرف تو کبھی کمزوری ہو سکتی ہے، پر میرے خلیل کی جو سنت اور طریقہ اور وفاداری کا جو انہوں نے ثبوت دیا تھا، اس کی طرف لوگوں کو سرشار کر دوں گا اور محبت کے ساتھ لوگوں کو لگائے رکھوں گا۔ قسم خدا کی ادھار لے کے بھی قربانی دیتے ہیں، ادھار لے کے بھی قربانی دیتے ہیں، تو ذہن بندے کا اصلاحی ہونا چاہیے نا، اصلاحی۔ بھئی ایک بوتل میں پانی ہے، آدھی بوتل پانی سے بھری ہوئی ہے، یعنی آدھی بوتل پانی ہے، آدھی اوپر سے خالی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آدھی بوتل تو ہے نا بھری ہوئی، آدھا تو ہے نا، یا 3 حصے تو ہے نا، چوتھا حصہ بقایا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کر دے گا۔ اس طرف ذہن لے جانا چاہیے کہ چلو یار قربانی کی طرف اگر لوگ راغب ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رغبت دلانے والا خود اللہ ہے، جس نے اعلان کر دیا، یہ سارے معاملے اور قربانی کے بعد اعلان کیا رب الجلال نے باقاعدہ کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین۔ آگے خود رب الجلال نے فرما دیا کہ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو کائنات کے اندر قیامت تک ہم نے جاری رکھنا ہے۔ یہ محبت ڈالنے والا قربانی کی جاری رکھنے والا خود خدا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنے شہزادے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، کیونکہ خون لینا تو اللہ کا مقصود نہیں تھا، اللہ کا مقصود تھا اپنے بندے کی جرأت اور بہادری اور اپنے ساتھ محبت اور وفاداری کو دیکھنا۔ آخری ایام میں یعنی کہ بڑھاپا